اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، یقیناً شراب اور جوا اور بت پرستی اور جوے کے تیر رجس من عمل الشیطان، ناپاک ہیں، شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، سو اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ کرو، طیب پاکیزہ اور حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اور اس کے بعد پھر قسموں کا تذکرہ تھا کہ قسم اٹھا کر بھی بسا اوقات انسان اپنے اوپر حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر لیتا ہے، اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور اس پر کچھ واقعات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تذکرہ بھی ہوا تھا۔ تو گزشتہ آیات میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنا گناہ کا کام ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس آیت میں اس کے برعکس ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کو حلال سمجھنا یہ بھی گناہ کی چیز ہے۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنا جیسے یہ گناہ ہے، اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنا، حلال سمجھنے کی کوشش کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزیں، طیبات، پاکیزہ چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سے گریز کرنا ناشکری ہے، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرنا یقیناً یہ گمراہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھ کر اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھ کر اللہ کے احکامات کو پورے کرنا یہ بندگی ہے۔ ہمیں بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حدود سے نکل کر ناشکری یا گمراہی کی حدود میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کل کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان اس کائنات میں مخدوم کی حیثیت رکھتا ہے، باقی ہر چیز اس کی خادم ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کو مخدوم بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حدود طے کی ہیں، ان حدود میں رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمام چیزوں سے صرف اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو جتنا فائدہ اٹھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جس فائدہ اٹھانے سے اس مالک نے روک دیا ہے اس سے رک جانا چاہیے، اور جو فائدہ اٹھانے کی اس مالک نے اجازت دی ہے وہ فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے۔ سبھی کچھ انسان کے لیے ہے اور سبھی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کی ایک حد متعین کر دی ہے اس مالک نے، اس حد سے تجاوز یہ انسان کے لیے درست نہیں۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اس مالک کے احکامات کو ماننے کا نام بندگی ہے۔ جب انسان بندگی کر لیتا ہے، اس مالک کا بندہ ہونا بن کر دکھا دیتا ہے، پھر وہ مالک جنت کی شکل میں اس کو چھوٹی سی خدائی عطا فرما دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں،
اور بندے کا کام ہے کہ اللہ کی چاہی ہوئی چیز پر عمل کرے، جو مالک چاہے اس پر راضی رہے۔ جب دنیا میں انسان اللہ کی چاہی پوری کرتا ہے، اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں بندہ وہ کرتا رہتا ہے، پھر جب اس کو جنت عطا ہو جاتی ہے، اس میں پھر جو بندہ چاہتا ہے وہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اور خدائی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو دل میں خیال آئے، جو چاہے وہ ہو جائے۔ تو اگرچہ اصل خدائی تو اللہ ہی کی ہے، لیکن جنت میں انعام کے طور پر اللہ تعالی ہر مسلمان کو چھوٹی سی خدائی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور تھوڑی سی پابندی کے نتیجے میں ہے۔ اگر ہم دنیا میں یہ تھوڑی سی پابندی کر لیں تو آخرت میں بہت بڑا نفع اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال 4 چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 شراب، نمبر 2 جوا، اور نمبر 3 بت پرستی، اور نمبر 4 جوئے کے تیر۔ ان چاروں کی انشاءاللہ العزیز وضاحت اپنی اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ سب سے پہلی چیز شراب ہے، اور شراب آپ جانتے ہیں کہ عربوں کی گھٹی میں داخل تھی، ان کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے بڑی تدریج کے ساتھ اس سے منع کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ یہ لوگ خمر اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اے پیغمبر آپ ان کو فرما دیجئے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، اگرچہ کچھ نفع بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا مدار اس کے نفع مند ہونے پر نہیں ہے، باوجود اس کے کہ شراب میں کچھ نہ کچھ نفع ہے، جوئے میں بھی نفع ہے، انسان بسا اوقات لمحوں میں امیر ہو جاتا ہے۔ تو اس نفع کے ہونے کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے، اس کو حرام کر دیا ہے، تو ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بس اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے اور نفع تھوڑا ہے۔ تو جب یہ آیت سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو انہوں نے فوراً درخواست کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے سامنے ایسی وضاحت فرما دیں کہ ہمیں تسلی ہو جائے۔ یہ جو بات ذکر کی گئی ہے اس میں حرمت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن صراحتاً حرمت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر دوسری دفعہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہوا کرو تو پھر نماز کے قریب بھی نہ جایا کرو، یہاں تک کہ تمہیں یہ نہ پتہ چلنے لگ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اتنا سا ہوش تمہیں نہ آ جایا کرے، اس وقت تک تم نماز نہ پڑھا کرو۔ تو اس میں بھی اس کی ممانعت کی طرف اشارہ ہے لیکن صراحت نہیں ہے۔ تو یہ آیت سن کر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات کہی کہ اے اللہ اس کا ایسا بیان فرما دیجئے، ایسی وضاحت کر دیجئے کہ اطمینان ہو جائے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہاں تک کہ پھر حرمت کے بارے میں سب سے پہلی آیت یہی نازل ہوئی جو آج کل اب زیر درس ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے، گندگی کی چیز ہے اور شیطان کے عملوں میں سے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر پھر یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں،
اور اس کے آخر میں ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کہ اس سے رکنے کا حکم ہے کہ تم اس سے رکتے نہیں ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ بات دہرانے لگے کہ اے اللہ ہم باز آ گئے، ہم رک گئے۔ چنانچہ ایسے رکے کہ اس کے بعد پھر صحابہ کرام میں سے کسی سے ایک قطرہ بھی پینا ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال چونکہ شراب اس وقت عربوں کی گھٹی میں شامل تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے بڑی تدریج کے ساتھ اس سے منع کیا ہے تاکہ رکنا آسان ہو جائے، اور بالآخر اس سے روک دیا گیا۔ آج کل یہ چیز بھی کافی رواج پاتی جا رہی ہے، ہم مسلمانوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔